جانتے ہو بعض مصلحتیں ہمیں بہت دیر سے سمجھ آتی ہیں۔ اللہ پاک جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ کب اپنے بندوں کو دکھ میں دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو اس کے پیار کا انداز ہوتا ہے۔ وہ جن سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، انہیں آزمائش بھی کڑی دیتا ہے، اور کڑی آزمائش کی یہی راہ اس کے قرب کی راہ ہے۔ جب بندہ اس کے راستے کی تمام صعوبتیں جھیل کر اس تک پہنچتا ہے نا، تو وہ اپنے بندے کو تھام لیتا ہے اور اس کا ساتھ اور مدد ہر رنج مٹا دیتی ہے، بالکل اس مسافر کی طرح جو صحرا کی وسعت میں پیاس سے ہلکان ہو رہا ہو اور اچانک اسے ٹھنڈے گھنے سائے میں بہتا ہوا پانی کا چشمہ مل جائے تو اس کی خوشی دیدنی ہوگی۔ اور آزمائش اللہ پاک تکلیف دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے بھیجتا ہے۔ جتنا جلدی سیکھ لوگے اتنی جلدی دور ہوگی۔ جب انسان کسی مصیبت یا رنج میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تمہیں میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تمہیں شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تمہیں مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ یاد رکھو کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کرو، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھو، وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ موقع دے رہا ہے تو اس کو منا لو، اپنی ساری فریادیں اس کو سنا دو اور بتا دو کہ بہت امید اور یقین سے مانگ رہے ہو اور معجزوں کے بغیر واپس نہیں لوٹو گے، پھر چاہے ساری زندگی اس کی چوکھٹ پر بیٹھنا پڑے، بس امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا، کیونکہ اللہ پاک ہی سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا۔ اور دیکھو، آزمائش ایک طرح سے تمہیں مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم بہت کمزور ہو، اس لیے تمہیں انہی چیزوں سے آزماتا ہے جو تمہاری من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو اس آزمائش سے تم اتنا مضبوط ہو جاتے ہو کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے تمہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم خود بھی مضبوط ہو جاتے ہو اور اللہ پاک سے تمہارا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، اور پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر تم بے فکر ہو جاتے ہو، اور نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو۔ لیکن یقین کرو، ایک بار آزمائش سے ہارنے کے بجائے اٹھنا سیکھو، خود کو مضبوط کر کے
سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ حقیقت کو تسلیم کر کے اللہ کے کن پر یقین رکھ کر توکل کر کے تو دیکھو، اور پھر دیکھنا کہ کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بھر جائے گا۔ سنو، وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے نا، یہ صرف گزارنے والے کو معلوم ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا اور کہنا آسان ہوتا ہے، اس پر پورا اترا جائے یہ صرف اس اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ پاک ہی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو سب جانتا ہے۔ تو بس اللہ سے مانگ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرو۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب اپنے بندوں کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، ہمت بھی وہی دیتا ہے اور ہر مشکل حل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ نہ جانے کتنے خطرات تمہارے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے ہی دکھ تمہیں چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بن مانگے تمہارے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون تمہارا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ اور سنو، مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی اور مایوسی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو بھی کرے گا اس کے حق میں بہترین کرے گا، اور اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے تمہیں آزمائش اس لیے دی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک، بہت بخشنے والا ہے۔